العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. اس سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار اور پھر حقوق العباد کے معاملے میں کچھ اہم باتیں تھیں. اس کے بعد پھر تکبر کرنے والے اور اترانے والے جتانے والے ان کے لیے وعید تھی، پھر بخل کرنے والوں کے لیے وعید تھی، اور پھر اللہ کے راستے میں یہ خیر کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا اور پھر ریا کرنا، دکھلاوے کے طور پر کوئی بھی نیکی کرنا، اس کی قباحت کا بیان تھا، اس کے بارے میں وعید تھی. اب ایک دوسرے پہلو سے سمجھایا جا رہا ہے کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے، اللہ پر بھی ایمان لاتے، آخرت پر بھی ایمان لاتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا اس میں سے کچھ خرچ کر دیتے. یعنی پیچھے آیا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، انفاق مال کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، آخرت میں اجر و ثواب مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں دکھلاوا کرنا چاہتے ہیں. تو کیا تھا اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے؟ کیا ان کا بگڑ جاتا؟ انہی کا فائدہ تھا، انہی کا نفع تھا. اللہ دنیا میں بھی برکت عطا فرماتے، آخرت میں بھی اجر عطا فرماتے. انہوں نے اپنے دونوں فائدوں کو مارا کہ دنیا میں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے مال کو خرچ کر لیا، ریا کے لیے اپنے اعمال کو کیا. تو یہ اگر اللہ پر ایمان لے آتے، آخرت پر ایمان لے آتے، یقین کرتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے. اب یہاں انفاق کا ہے مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، کہ جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے کچھ تھوڑا خرچ کرتے، کچھ تو کرتے خرچ، بخل نہ کرتے، لیکن جو خرچ کرتے وہ اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر خرچ کرتے. اس میں ریا نہ ہوتا، دکھلاوا نہ ہوتا، نمود نہ ہوتی، نمائش نہ ہوتی. تو وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، نیک کاموں میں خرچ کرتے اور اس میں سے جو اللہ نے دیا. اس سے سمجھ میں آئی انسان کے پاس جو بھی کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے تو تکبر سے انسان کو منع کیا گیا. تکبر کا مطلب ہوتا ہے تصنع، بناوٹی کسی چیز کا اپنے آپ سے اظہار کر دینا. کہ انسان کے اندر ہے کچھ نہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ میری بڑی طاقت ہے، بڑا میرے پاس مال ہے، میری جائیداد ہے، میری اولاد ہے، فلاں فلاں میرے پاس نعمتیں ہیں، لیکن یہ کچھ بھی اس کا اپنا نہیں. ہاں اپنا ہوتا تو پھر انسان کہتا کہ ہاں میرا کچھ ہے، نہ مال اپنا، نہ اولاد اپنی، نہ جائیداد اپنی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جانے. کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی ہے، وہ ہمیشہ کی اس کی تیاری کے لیے دنیا میں. تو وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے کچھ تو خرچ کرتا. یہ من تبعیضیہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا مال خرچ کر دیتے، اپنے لیے بچائے، اپنے لیے ضروریات کے لیے. اس لیے تو ہے کہ وہ حقوق واجبہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا یہ ضروری ہے. اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا وہ بخیل کہلائے گا. کہ جو اللہ نے اس کے اوپر، اس کے جسم کا اس کے اوپر حق رکھا ہے، اس کی اولاد کا حق رکھا، اس کے ماں باپ کا حق رکھا، اس کی بیوی کا حق رکھا ہے، وہ اس کو بھی خرچ نہیں کرتا ہے، اس کے پاس اتنا لیکن پھر بھی خرچ نہیں کرتا، یہ بخیل ہے. تو کچھ جو اللہ نے دیا تو مال اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، خیر کے کاموں میں خرچ کرتے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور یاد رکھو کہ جو تم کرو گے اللہ ہر عمل سے باخبر ہے. اللہ تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے کہ تم یہ جو نیکی کا عمل کر رہے ہو، یہ جو بھلائی کا عمل کر رہے ہو، جو نیکی کر رہے ہو، اس کے پیچھے تمہاری نیت کیا ہے. لوگ تو نہیں سمجھتے ہوں گے، لوگ تو سمجھتے ہوں کہ بڑا حاجی صاحب ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا سخی ہے، بڑا پرہیزگار ہے،
لیکن اللہ بچائے اس کے پیچھے نیت اگر اخلاص نہ ہوا، اخلاص پیچھے نہ ہوا، ریا ہوا، دکھلا ہوا، تو اللہ تو جانتے ہیں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینے کے رازوں کو جاننے والے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں خرچ کرو، آخرت میں ایمان لاتے۔ اللہ ان کے حال کو خوب معلوم ہے، اللہ کو ان کا حال۔ حقیقت اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ پیچھے وعیدیں آئی تھی کہ اگر وہ بخل کرے گا یہ سزا ملے گی، ریا کرے گا یہ سزا ملے گی۔ اب کوئی انسان سوچتا ہے کہ یہ جو سزا ملے گی یہ کوئی ظلم تو نہیں ہے؟ اللہ کے ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق و مالک ہے، کچھ بھی اللہ ہمارے اوپر تصرف کرے ہماری مجال نہیں، ہم چوں بھی کر سکتے۔ اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا وہ اپنے لیے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور پھر کیا مثال دی؟ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی کوئی اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ ذرہ کے بارے میں مفسرین نے مختلف لکھا ہے کہ ذرہ ایک سرخ رنگ کی چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے، تو اللہ مثال دے رہا ہے اللہ اس چونٹی کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اور بعض نے کہا اس ذرہ سے مراد جب ایک جگہ روشنی پڑ رہی ہو، انسان چھاؤں میں ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس روشنی میں ذرات نظر آتے ہیں انسان، اور وہ ذرات اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ کہا وہ جو ذرہ ہے اللہ اس کے برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ ظلم کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اپنے اوپر اللہ نے کہہ دیا کہ میرے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جو کچھ کریں گے وہی پائیں گے، جو دنیا میں کر کے جائیں گے وہی پائیں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، یہ تھا وہ برائی کے معاملے۔ اگر کوئی شخص برا کر کے گیا ہے وہ اپنے اعمال کل آخرت میں پائے گا، جو کچھ اس نے یہاں برائیاں کی ہیں اللہ بچائے، نافرمانیاں کی، گناہ کی، وہ اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا، وہاں پر اس کی سزا پائے گا۔ اللہ ظلم نہیں کریں گے، یہ خود بندہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ اس نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ جو تم گناہ کر رہے ہو اللہ کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو، اپنی جانوں پر وبال پیدا کر رہے ہو، یہ کل آخرت میں تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو فرمایا یہ تو تھی برائی کی بات کہ اللہ اپنے بندوں کو ظلم نہیں کرتا، اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ وہ خالق کی کائنات ہے، وہ مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہو وہ تو سب سے پہلے ظلم کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس دیکھ لیں، جس کے پاس طاقت ہو، لاٹھی ہو، سب سے پہلا کام وہ ظلم کرتا ہے لوگوں پر۔ جو بڑا بن جاتا ہے، جو سربراہ بن جاتا ہے، جس کے بعد طاقت آ جاتی ہے، حکمرانی آ جاتی ہے، سربراہی آ جاتی ہے، سب سے پہلے اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، لیکن کوئی برائی کرتا ہے بدلہ پائے گا آخرت۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دیکھ رہے گا کل آخرت یہ برے کام کیے تھے، یہاں واضح نظر آ جائیں گے، یہ اچھے کام کیے تھے، یہ بدلہ ان کا مل جائے گا۔ تو برائی کے بارے میں فرمایا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے یضاعفها، اللہ اسے کئی گنا کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ اللہ کئی گنا کر دیتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، قرآن کریم میں انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے کم سے کم درجہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جتنا جتنا اس کے اندر اخلاص آتا جائے گا، جتنا جتنا اللہ کی رضا اور اس کا حصول اور مقصود اس کی نیکی میں آتا جائے گا، کہ اس اخلاص کی قوت کی وجہ سے اس کی نیکی کا وزن بڑھتا چلا جائے گا، وہ شمار بڑھتا چلے گا۔ نیکی کی وہ ایک کرے گا ثواب اس کو 700 نیکی کو تک ملے گا، بلکہ احد پہاڑ کے برابر تک ثواب مل جائے گا۔ یہ سارا دار و مدار ہے اس کی نیت پر۔ انما الاعمال بالنیات، کہ نیت کیسی تھی؟ نیت میں کھوڑ تو نہیں تھا، نیت میں کمزوری تو نہیں تھی، نیت میں دنیا مقصود تو نہیں تھی، نیت میں کسی کو ریا دکھلانا مقصود تو نہیں تھا۔ تو فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً، برائی کرے گا برائی کا بدلہ پائے گا، لیکن نیکی کرے گا تو یہاں یہ نہیں کہا کہ نیکی کا بدلہ پائے گا، نہیں، نیکی کرے گا تو حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اللہ اس کو بڑھا دے گی۔ اب یہ بڑھانے کے بارے میں اللہ نہیں کہا کتنا بڑھائیں گے، انسان کے اعمال کے اوپر، اس کے اخلاص کے اوپر ہوگا، اللہ اتنا بڑھا دیں گے کہ وہ دیکھے گا ہے میرا ایک نیکی کا اتنا اجر و ثواب مل گیا، وہ اس کے اخلاص کی قوت کی وجہ سے ہوگا۔ وہی یہ نہیں کہ بس درجے کو بڑھا دیا، لیکن یہی آگے فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خود اپنے پاس عظیم ثواب اللہ اس کو کل قیامت کے دن دے گا۔
دنیا میں بھی نیکی اللہ بڑھا دے گا اور کل قیامت کے اپنی طرف سے بہترین انعام اس کو دے گا کہ اس نے نیکی کی تھی. اس لیے انسان کو نیکیوں کی طرف لگنا چاہیے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے عجیب ارشاد کلوا من الطیبات. اللہ نے کبھی نہیں کہا گندگی کھاؤ. ہماری شریعت کبھی بھی نہیں کہتی گندگی قریب جاؤ کہ بری چیز کھاؤ, نکمنی اور ردی چیز کبھی نہیں کہا. کلوا من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ. وَعْمَلُوا صَالِحًا, اور نیک عمل. تو استاد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کہتا ہے اچھی اچھی چیزیں کھاؤ اور اچھے اچھے اعمال کرو. ہماری زندگی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اچھی چیز کھاؤ, عمدہ چیز کھاؤ. اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا. اس انسان کے لیے اللہ نے ساری کائنات کے تمام نظاموں کو مقرر کر دیا ہے کہ یہ ساری خدمتیں انسان کی ہو رہی ہیں, اور انسان کو کہہ دیا تو نے میری عبادت کرنی ہے, تو نے مجھے راضی کرنا ہے. تو اچھی اچھی چیزیں کر اور نیک اعمال کرو. اس لیے انسان کو کسی بھی نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کوئی بھی نیکی اس اعتبار سے کہ چھوٹی ہے, دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہے, کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. جب کوئی نیکی کا موقع میرا فالو کر لینا چاہیے. اور کسی بھی برائی کے قریب نہیں جانا چاہیے کہ کوئی نہیں, چھوٹی برائی ہے, کچھ نہیں ہوتا, چھوٹا موٹا گناہ ہے, توبہ کر لیں گے. اس کے قریب نہیں جانا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اللہ میں صحیح سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر عساكر المسلمين في فلسطين. اللهم أيد المجاهدين في فلسطين. اللهم اهلك الكفرة واليهود والمجوس والنصارى والذين أشركوا. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم. اللهم خذهم أخذ عديد مقتدر. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم عجل لهم الفرج والنصر وأرنا فيهم عجائب قدرتك وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.